وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 45 سے 50. آج کا موضوع، کیا ہم مجرم کی طرح کھا پی رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے. فإن كان لكم كيد فكيدون. اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو. ويل يومئذ للمكذبين. اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے. ان المتقين في ظلال وعيون. بے شک پرہیزگار سایوں اور چشموں میں ہوں گے. وفواكه مما يشتهون. اور میووں میں جو ان کو مرغوب ہوں. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو. انا كذلك نجزي المحسنين. ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. سامنے کرام، سورہ مرسلات آیت نمبر 45. ویل یومئذ للمکذبین. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ پیو، تھوڑا سا کھا پی لو، تم تو مجرم ہو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ تو وہ نہیں جھکتے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اور جھٹلانے والوں کے لیے اس دن تباہی ہے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر یقین کریں گے؟ سامعین کرام، متقیوں کا گزشتہ سبق میں تذکرہ تھا کہ متقی جو ہیں وہ مزوں میں ہوں گے. کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. کھاؤ پیو مزے سے جو تم عمل کرتے تھے. انا کذالک نجزی المحسنین. ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. دیکھیں، بدلہ جو ہے، ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ بدلہ تو ضرور ملے گا. یعنی بدلہ ضرور ہے. زندگی جو ہے نا، دیکھیں کائنات میں ہر ایک چیز کا ایک مقصد ہے اور اس کا ایک بدلہ ہے. اس کو ہم اگر ہم کہہ لیں نا کہ رد عمل، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. اچھے عمل کا اچھا انجام اور برے عمل کا برا انجام. ہم آج کل جس ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں
اس میں یہ یعنی دنیا میں تو ہم اپنے فائدے اور انجام کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یعنی ظاہری. ہمارے یہاں ایک پیٹرول بم بن رہا ہے، جس راستے پہ میں آتا جاتا ہوں تو اس میں ایک پیٹرول بم بن رہا ہے. تقریباً 3 مہینے ہو گئے. پہلے اس شخص نے زمین خریدی، مجھے زیادہ ڈیٹیل نہیں معلوم، لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں ظاہر ہے کہ اس نے زمین خریدی ہوگی. پھر اس کا زمین خریدنے سے پہلے اس نے بڑا پلان بنایا ہوگا کہ میں ایک ایسی جگہ جہاں میرا پمپ چل سکے، پمپ کھولنا چاہتا ہوں پیٹرول کا. تو ظاہر ہے کہ پھر اب یہ میں اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں آپ کو. اور میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم دنیا کے معاملات میں تو سوجھ بوجھ سے کام لیتے ہیں اور اپنے نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر کچھ خرچ کرتے ہیں یا کچھ محنت کرتے ہیں. لیکن جب معاملہ آخرت کا آ جاتا ہے تو چونکہ ہمارا اس پر ایمان اور یقین ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے. زبانی بات ہے، ہوگی، دیکھا جائے گا. عام طور پہ تو ہم یہی کہتے ہیں. تو دنیا کے معاملات میں ہم بدلے کا خیال رکھتے ہیں. یہاں ہے نا انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو. تو بدلے کی میں بات کر رہا ہوں. انسان دنیا میں جزا اور سزا یعنی نفع اور نقصان دیکھ کر دنیاوی طور پہ ہر ایک کام کا فیصلہ کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکا ہے، شادی کر رہا ہے، تو اس کے گھر والے کسی بد اخلاق اور بد زبان لڑکی سے تو اپنے لڑکے کی شادی نہیں کریں گے، کیونکہ گھر والوں شادی تو سکون کے لیے کی جاتی ہے، اطمینان سے، تاکہ ایک خاندان کی بنیاد ہو جائے. لیکن اگر رشتہ مانگنے کوئی گیا اور اس نے الٹا اپنی ساس کو 2-4 کھری سنا دی کہ تمہارا بیٹا تو ایسا ہے، تمہارا بیٹا ایسا ہے، تو اس سے تو وہ ساس شادی نہیں کرے گی. تو دنیا میں ہم اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر کوئی بھی عمل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے پھر خرچ بھی کرتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں. اب میں پیٹرول پمپ کی آپ کو بات کر رہا تھا. میرے اپنے حساب سے تقریباً 5 کروڑ روپے کا یہ معاملہ ہے. زمین کی خریداری وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، اس سے پیسوں سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن اس نے پیسے خرچ کیے. یعنی اپنا جو جھوٹا مستقبل ہے اس کو دیکھتے ہوئے، مستقبل اصل میں ہوتا ہے آخرت کا. دنیا کا کوئی مستقبل نہیں ہے. دنیا میں آپ کا کوئی مستقبل نہیں ہے. یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے. جتنی بھی آپ کمائی کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، 12 بچے پیدا کر لیں اور ہزاروں لاکھوں اربوں کما لیں، تو یہ سب کچھ یہاں رہ جانے والا ہے. تو بہرحال وہ میں پیٹرول پمپ کی بات کر رہا تھا کہ کروڑوں میں اس نے سرمایہ لگ رہا ہے، ابھی لگا رہا ہے. اور کل رات وہاں کوئی لائٹنگ ہوئی ہے، وہاں جو انہوں نے لائٹنگ لگائی ہوئی ہے وہ جل رہی تھی. تو 3-4 مہینے ہو گئے. اب یہ خرچ اور پھر عمل، کوشش، کیا اس یقین پر کہ یہ کام میرا چل پڑے گا اور مجھے منافع ہونا شروع ہو جائے گا تیزی سے، کیونکہ وہاں کوئی پمپ نہیں ہے، وہاں بڑی ضرورت ہے، میں اچھا پمپ بنا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. تو ایسے ہم کرتے ہیں اور سوچتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں انسان دنیا کے بارے میں تو حساس ہے، لیکن آخرت کا ہمیں احساس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو قرآن میں اس طریقے سے فرمایا ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون. یہ لوگ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن آخرت سے یہ بے خبر ہیں، غافل ہیں. تو یہ غفلت کا لبادہ تو خیر ہم نے خود اڑا ہوا ہے. ہم غافل رہنا چاہتے ہیں، ہم غافل ہیں اور غافل رہنا چاہتے ہیں. دنیا میں رہتے ہوئے دین کی طرف توجہ ہمیں دنیا کا نقصان نظر آتا ہے. یہ ایک سادی سی بات ہے اور اس کو ذرا آپ سوچیں کہ کیا ہے. بہرحال میں بدلے کی بات کر رہا ہوں. انا کذالک نجزی المحسنین. میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ بدلہ تو لازم ہے انسان کا، اچھا یا برا. دنیا انسان کے اعمال کے
دنیا میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ نہیں مل سکتا. یہ یوم آخرت ہے، یوم الفصل ہے، فیصلے کے دن یہ نفع و نقصان کا پتہ چلے گا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اس دن جو جنت میں داخل کر دیا گیا اور دوزخ سے بچا لیا گیا، وہ لوگ کامیاب ہیں. بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ جنت کے لیے کوشش کرنی چاہیے. آخرت میں 2 ہی مقامات ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرما دیا ہے. ایک تو یہ کہ دنیا میں منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، دنیا میں بھی تم 2 گروہوں میں تقسیم ہو، ایک اہل دنیا ہے اور ایک اہل آخرت ہے. یعنی ایک دنیا کے چاہنے والوں کا گروہ ہے، اس میں مسلمان بھی شامل ہیں، مشرک بھی شامل ہیں، ہندو بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، قادیانی بھی شامل ہیں. منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ. دیکھیں بالکل وضاحت سے آپ یہ سوچ لیں، سمجھ لیں، دو ہی گروہ ہیں، نیکوکار بدکار، دنیا والے آخرت والے، مومن اور آخرت کو ماننے والے یا نہ ماننے والے، 2 ہی گروہ ہیں سامعین کرام. تیسرے اس میں گنجائش نہیں ہے تیسرے گروہ کی. ہاں صرف یہ ہے کہ دوزخ میں درجات کا فرق ہوگا اور جنت میں بھی درجات کا فرق ہوگا اعمال کے حساب سے، اور مومن گناہگار ہو سکتا ہے لیکن مومن مشرک نہیں ہو سکتا. اس مومن میں مشرکانہ صفت نہیں پائی جاتی، کافرانہ صفت نہیں پائی جاتی، اور منافق تو ہے ہی جہنمی جو اوپرالو ہے، اوپر سے مسلمان ہے اندر سے وہ مسلمان نہیں ہے. تو بہرحال اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ پہ میں تھوڑی سی آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. تو میں آپ سے یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ آپ ضرور بدلے کا سوچیں لیکن دنیا میں نہیں، جزا کا سوچیں لیکن دنیا میں نہیں. آپ آخرت کے بینک میں اپنی نیکیاں جمع کرواتے جائیں، کوشش کرتے رہیں، خرچ کرتے رہیں، زندگی اللہ کے لیے گزار دیں. بس آپ کی جب آنکھ بند ہوگی تو آپ کی جزائے اعمال کی شروعات ہو جائیں گی، کیونکہ قبر آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل ہے. بہرحال وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن کہا جائے گا کہ اچھا تباہی اس دن جو جھٹلانے والے ہیں روز جزا کو، ان کے لیے تباہی ہے. ان سے کیا کہا جائے گا؟ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مجرمون، کھاؤ پیو، تھوڑا سا کھا پی لو، تم مجرم ہو. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اس میں اس آیت میں بحث یہ ہے کہ مجرموں کو دنیا میں کھانا پینا دیا جائے گا. جو شخص اللہ سے منہ موڑ کے، اللہ کی یاد کو دل سے فراموش کر کے دنیا کو مقصود و محبوب بنا کے دنیا گزارنا چاہے تو گزر جاتی ہے. اس کی زندگی دنیا میں جو اس کی تقدیر لکھی ہوئی ہے وہ اس کو ضرور ملتی ہے. کھانا پینا، موجیں کرنا. بہت سے آپ دیکھیں یعنی لوگ ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، سیر سپاٹے اور یہ اور وہ کعبے، یہ سارے کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن آخر تو مرنا ہے نا. تو آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس بات کو وضاحت سے فرمایا ہے کہ جو دنیا کا طالب ہے اس کو میں دنیا دے دوں گا. وَإِنَّا لَمُوَفُّهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوص. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہ ان لوگوں کی دنیا میں کٹوتی نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا روک لے، نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ زیادہ دے دے اسے. نصیب سے ہی ملتی ہے دنیا، اس میں آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ نیکوکار ہیں یا بدکار ہیں، دنیا جو تقدیر میں ہے وہ ضرور ملے گی، آپ کو کٹوتی نہیں ہوگی. ہاں دنیا جزا کی جگہ نہیں ہے. جزائے اعمال کا دن جو ہے وہ یوم قیامت ہے. اس دن فیصلہ ہوگا اور پورا حساب کتاب جو ہے وہاں پر ہوگا. اور یہاں جو ہے
ان کو کہا جا رہا ہے کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو، تھوڑا سا کھا پی لو، دنیا ہے ہی کتنی، متاع قلیل ہے، دنیا ہے ہی متاع۔ اب میری اپنی عمر جو ہے ماشاءاللہ 63 سال ہے، اب کھانا پینا، اب جو زندگی گزر چکی ہے مجھے اس کا احساس بھی نہیں ہے، گزر گئی ہے جیسے بھی گزری، اچھی یا بری، ہر شخص یہ یا تو اچھی زندگی گزر رہی ہے یا آخرت کے لیے وہ زندگی گزار رہا ہے یا دنیا کے لیے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے یہ ہمیں دیکھنی چاہیے۔ عام طور پہ یہ کلو و تمتعو میں ہم سب لوگ آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں اللہ کے، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارے دل غافل ہیں، اور دنیا ہی ہمارا مقصود، محبوب و مطلوب بن گئی ہے۔ بہت سے، بلکہ ایک کثیر تعداد مل جائے گی آپ کو، کثیر تعداد۔ اب مثال کے طور پہ میں یہ دعوت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ اپیل کر دوں کہ میرے پاس آ کے تم لوگ مجھ سے ملو، تو کوئی بھی ملنے کے لیے نہیں آئے گا۔ میرا اپنا پورا یقین ہے کہ اس وقت ان حالات میں کوئی بھی نہیں آئے گا، سب کے اپنے اپنے دھندے مصروف، کوئی اپنے یعنی دین کے لیے دنیا کا نقصان کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ پھر میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ویسی کہ دین کو ہم نے پیچھے رکھ دیا ہے، بلکہ دین کو ہم نے بھلا دیا ہے، حقیقی دین کو بھلا دیا ہے، ہم بھلا چکے ہیں۔ دین کا معنی بھی ہمیں نہیں معلوم، کلمہ توحید کا مطلب بھی ہمیں نہیں آتا، تو اس میں اب کلو و تمتع رہ جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص تقریباً کا مقصود دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے وہ جد و جہد کر رہا ہے، دنیا ہی کے لیے وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک کروڑ پتی ہے، ویسے ہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کے پاس 10 کروڑ روپے ہیں، اب باقی اس کا دھندا چل رہا ہے لیکن 10 کروڑ جمع ہے، اب وہ ان 10 کروڑ کو انویسٹ کرنا چاہتا ہے، تو کبھی بھی وہ دین کے لیے اس کو انویسٹ نہیں کرے گا 10 کروڑ روپوں کو۔ وہ کہے گا میں کوئی مال بنا لوں، کوئی کارخانہ بنا لوں، مال بنا لوں، بس کرایہ آتا رہے گا اور بس کھاتے رہیں گے، پیتے رہیں گے۔ 10 کروڑ روپے اللہ کے نام پہ کوئی نہ وہ مدرسہ قائم کرنے کے لیے تیار، نہ کوئی مسجد کے بارے میں تو وضاحت سے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ تم مسجد بنا لو تمہارے لیے، اللہ تعالیٰ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الآخرہ۔ تو وہ 10 کروڑ روپے آپ، یعنی یہ میں آپ کے صرف ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ دنیا میں یعنی کتنے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے جو اپنی دولت کو اللہ کی راہ میں لوٹانے کے لیے تیار ہوں۔ یہ یعنی صرف آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں، ایک آدمی کے پاس مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے ہیں فالتو پڑے ہیں، لیکن مسجد کے لیے اس سے چندہ مانگا جائے گا تو وہ 5-10 ہزار روپے دے کے اپنی جان چھڑا لے گا۔ محلے والے جب اس کے پاس آئیں گے نا کہ مسجد بن رہی ہے یہ وہ، تو بہرحال یہ کھانا پینا جو ہے ہمارا زندگی کا مقصد بن چکا ہے، اچھا کھاؤ اچھا پیو بس۔ لیکن یہ ہے کہ یہ مجرم لوگ ہیں، قلیلاً انکم مجرمون، تم مجرم ہو۔ مجرم میں نے آپ کو کہا ہر وہ شخص جس کی زندگی کا مقصد اللہ نہیں بلکہ دنیا ہے، وہ مجرم ہے۔ یہ بات میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں آسانی سے اپنے اوپر کوئی فتویٰ لگا لیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی تمہاری بات غلط ہے، یو آر رانگ، میری زندگی تو اللہ کے لیے ہے، میرا جان و مال تو اللہ کے لیے وقف ہے، جہاں چاہے جیسا چاہے اللہ کے راستے میں میں لگانے کے لیے تیار ہوں، جیسی بھی ضرورت پڑی نا۔ ایسا نہیں ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم جھک جاؤ تو وہ جھکتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ اس کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین،
جب کہا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہ تم اپنا سر جھکا دو، اس نے کہا میں نے اپنا سر جھکا دیا ہے رب العالمین کے سامنے۔ انسان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ اپنا سر یعنی خواہشات کا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ ایک سجدہ جو درکار ہے وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جھک جاؤ، ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے قرآن کے مقابلے میں، نبی کے طریقے کے مقابلے میں، یہ آپ اس پہ خوب غور و فکر کریں۔ وَإِذَا اب یہ لوگ جو ہیں یہ تو جہنمی ہیں، یہ تو جہنمیوں کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے، اس میں اپنے لیے کوئی درس عبرت نہیں دیکھتے، بلکہ اب یہ سارا مضمون جو سورہ مرسلات کا ہے یہ ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں یہ کافروں کے لیے، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ ہم تو روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سر جھکا دیتے ہیں۔ اصل میں تو ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ مسجد میں آپ دیکھیں نا، عام طور پہ بڑی مسجد، جامع مسجد، جمعے کی نماز، اکثر آپ دیکھیں گے شریعت کے خلاف ان کی وضع قطع جو ہے شریعت کے خلاف بھی ہوگی اور زندگی بھی شریعت کے خلاف ہوگی۔ یہ ایک عجیب سا معاملہ ہے، آپ کو دیکھنا ہوگا اس بات پہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن خرابی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایک ایسا جملہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ میں نے تو بہت سی باتیں بیان کر دی ہیں لوگوں کے لیے، توحید اور رسالت اور آخرت کی، اور قسم قسم کے میں نے ان کو دلائل دیے ہیں، دلائل سے واضح کیا ہے، لیکن اب بھی یہ لوگ میری بات سمجھنے کے لیے اور اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آیت نمبر 50 جو ہے یہ خاص طور پہ ہمارے معاشرے پر فٹ آتی ہے۔ لوگ واعظین جو ہیں چیختے رہتے ہیں، چیختے کیا مطلب بلاتے رہتے ہیں اللہ کی دین کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے۔ ایک تو اللہ کے دین کو ہم نے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، پھر اس کی ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو ماننا جو ہے وہ تو دنیا پر ہے، ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کس بات پر، اس کے بعد کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ یہ ایک بہت گہری بات ہے اور آپ کو اور مجھے اس کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھا پی لو تھوڑا
تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جھک جاؤ تو یہ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، Woe on that day to the deniers. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، Eat and enjoy yourselves a little. You are indeed criminals. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، Woe on that day to the liars. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، And when it is said to them, kneel, they do not kneel. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، Woe on that day to the rejectors. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، In what message beyond this will they believe? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔